جو دیگر طرف پھیلے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ اپنی اپنی کرسیوں پہ یا جہاں پر بھی جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر آج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جلسہ گاہ میں تشریف لائیں گے۔ آپ تمام کو اسد الدین اویسی صاحب کی تقریر کو سماعت کرنا ہے۔ اس سے پہلے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ مجلس اتحاد المسلمین تو دوسری طرف سے اپنی ہار کی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ آج ہر سیاسی پارٹی کو مسلمانوں کی اور دلت بھائیوں کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے مسلمانوں کے اور دلت بھائیوں کے مسائل ایک ہی ہیں۔ اگر ریاست آندھرا پردیش کے اندر مسلمان اور دلت بھائی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اگر مقابلہ کریں گے انتخابات میں تو وہ دن دور نہیں، اتر پردیش کی مثال ریاست آندھرا پردیش میں ہم قائم کر سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ ہمارے اور آپ کے اتحاد کے بعد ہوگا، ہمارے اور آپ کے جد و جہد کے بعد ہوگا۔ تو اس کی مثال یوں ہے، بقول سالار محترم کے جنہوں نے ہمیشہ کہا کہ سیاست ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور حقیقت بات ہے مجلس اتحاد المسلمین میں سیاست کے اندر ہر اپنی کمزوری کو ثابت ہونے نہیں دیا، جد و جہد کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 60 سالہ دور مجلس اتحاد المسلمین نے پار کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب فخر ملت واحد الدین اویسی رحمٰ نے جب تقریر کرنے جاتے تو 2-4 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے پابند، لیکن مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ اپنی کامیاب حکمت عملی کے ساتھ اپنے آپ کو عوام کے درمیان میں رکھا، اور ان کو بتایا کہ حقیقت میں اگر کوئی تمہاری جماعت ہے، تمہاری سیاسی مدد کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے، تمہاری جماعت ہے، تو وہ واحد جماعت ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی مجلس اتحاد المسلمین کی حکمت عملی کو اور پالیسیوں کو کوئی فراموش کر سکتا۔ آج 60 سالہ تاریخ گواہ ہے، مجلس اتحاد المسلمین میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کبھی سالانہ اپنی تقریر کرتے تو واحد الدین اویسی صاحب پبلک کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے، تو کبھی واحد الدین اویسی صاحب، وہ زمانہ تھا پبلک کے عوام کے اندر ڈر و خوف تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اندر شمولیت اختیار کی جائے گی تو ہم کو نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن فخر ملت واحد الدین اویسی رحمٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے ڈر و خوف کو نکالا، ان کو بتلایا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم تلے جمع ہو جائیے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اللہ رب العزت کرے گا، اور جہاں پر بھی میری ضرورت محسوس ہوگی میں وہاں پر آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی ہر طریقے سے نمائندگی کروں گا۔ یہ دلاسا دلایا، ان کے دلوں سے خوف و ڈر کو نکالا اور بتلایا۔ آج 60 سال کا دور گزرا، مجلس اتحاد المسلمین کس بلندی تک پہنچ چکی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کے کئی کارپوریٹرز ہیں، کئی کاؤنسلرز ہیں، اور 7 MLA ہیں اسمبلی میں، اور ایک ممبر آف پارلیمنٹ جو صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں ایسے بے قصور نوجوانوں کو ظلم زیادتی کا شکار بنایا گیا؟
नौजवान बच्चियों की असमतें लूटी गई, उनके जान माल इज्जत आबरू को तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्या उस पार्टी का सियासी लीडर या कोई तेलुगु देशम होने दो, चाहे और कोई भी पार्टी होने दो, क्या वहां जाके वहां के मजलूम मुसलमानों की नुमाइंदगी किया? हरगिज नहीं किया। यही नसीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब ने ओवैसी हॉस्पिटल के 40 डॉक्टरों के साथ गुजरात का दौरा किया, लाखों रुपए की वहां पर उनको इमदाद की, उनका ट्रीटमेंट कराया। कई नौजवान वहां पर जुल्म ज्यादती का शिकार थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और उस वक्त के वजीर आजम से हुई। और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंसान हुकूक कमीशन जिसको कहा जाता, वो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को पेश की कि हकीकत में वहां पर जुल्म ज्यादती की गई। आज वो रिपोर्ट आपके सामने वाज़ेह है। तो आप जुल्म ज्यादती हुई तो वाहिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने आपका साथ दिया। चाहे वो हमारे दलित भाइयों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो, चाहे एससी भाइयों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो, चाहे एसटी भाइयों के साथ जुल्म ज्यादती हो, किसी भी जिम्रे में उनके साथ अगर नाइंसाफी होती तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैधी साहब की क़यादत में असेंबली में आवाज को उठाया जाता। आवाज ही उठाई नहीं जाती बल्कि उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाता। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब की क़यादत में पुराना हिम्मत अफजाई के साथ जब अपनी दलाल के साथ वहां पर अपनी तकरीर को जारी रखते हैं तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर वो मजाल नहीं असदुद्दीन अवैधी साहब की तकरीर में मदाखिलत कर सके। ये वो ताकत है, ये वो ताकत कलमे की बुनियाद पे है, आप लोगों के इत्तेहाद के बुनियाद पर है। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2008 या 2006 में भटोली के अंदर जो वाकया पैदा हुआ, उस वक्त वहां पर एक घर के अफराद को शरपसंदों ने अपनी ताकत से उनके ऊपर जुल्म ज्यादती की? क्या उस वक्त किसी ने वहां पर जाके उनको पुरसा दिया? क्या उनके अफराद खानदान को किसी ने जाकर मिला? हरगिज कोई नहीं मिले। यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब जहां पर भी ये हादसा पेश आया उस मुकाम पर पहुंचकर जाना रेड्डी उस वक्त के होम मिनिस्टर थे, उनके सामने लड़े और जमहूरी अंदाज में उनको बताए कि यहाँ के जो मजलूम जो मुसलमान थे उनके ऊपर जो जुल्म ज्यादती हुई, आप इमीडिएट CBCID इंक्वायरी लगाइए। उस वक्त के वजीर आला राजशेखर रेड्डी साहब ने इमीडिएट असदुद्दीन अवैधी साहब के डिमांड को कबूल किया और CBCID की इंक्वायरी लगाई। उसके बाद जितने भी वहाँ के कारोबारों को नुकसान पहुंचाया गया था 1,30,00,000 रुपए की मदद की गई। यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब की नुमाइंदगी का नतीजा है। और जिस घर के अफराद को जिंदा जला दिया गया था उस घर के अफराद में 2 से 3 लोगों को नौकरी दी गई। ये किसका कारनामा है? ये सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। याद रखिए, चाहे किसी भी मैदान में हमारे पसमानदा तबकात के BC, SC, ST, दलित, माइनॉरिटी, चाहे कोई भी हो, उनके साथ अगर नाइंसाफी होती तो ये अकबरुद्दीन अवैधी साहब, असदुद्दीन अवैधी साहब पार्लियामेंट में ऐवान असेंबली में आवाज उठाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हरगिज कभी हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं है, ना ही हिंदुओं के खिलाफ। हमको किसी के मजहब पे एतराज नहीं है, मगर हम हमेशा हमारे पसमानदा तबकात के बिछड़े हुए हिंदू भाइयों के वास्ते। आज आपको याद होगा आसाम के अंदर हजारों की तादाद में बिल्कुल हकीकत है हमारा फर्ज अव्वल था। तो कौन गए वहां पर? क्या है देता? हो सकता आगे जाने के बाद हमको इंतखाबात में टिकट देते कि नहीं देते। इनको अपनी सीटों की पड़ी हुई है, इनको अपने वोटों के लालच की पड़ी हुई है, इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने जाके किसी के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब ने आसाम का दौरा किया, कमो बेश 1 करोड़ रुपए की वहां पर इमदाद की। ओशन का एरिया था, लोग वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं समझते थे, लेकिन अपनी जान को हथेली पर रखकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैधी साहब ने वहां के मुकाम का दौरा किया
वहाँ के मुसलमानों को हिम्मत अफजाई दी, आप डरिए मत, हम आपसे चाहे कितने भी किलोमीटर दूर हो, लेकिन जब भी आप आवाज दोगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में होगा। ये उनसे तयक्कुन दिया और वहाँ पर जाके उनको इमदाद पहुंचाई। क्या ये कारनामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नहीं है? आज कांग्रेस पार्टी वाले बोलते तुम तो देना नहीं चाह रहे थे, हम बताए कि हर किसी मजहब के मानने वाले का हक है। अगर एससी भाई है तो उसको भी रिजर्वेशन चाहिए, बीसी भाई है तो उसको भी रिजर्वेशन चाहिए, एसटी भाई है तो उसको भी रिजर्वेशन चाहिए। इस हिंदुस्तान के अंदर हम भी 2 नंबर के शहरी नहीं है, हमारा भी उतना ही हक है जितना अपनी तरीके से अक़लियती कमीशन रिपोर्ट हो, कई रिपोर्टें पेश की कि मुसलमानों को तालीमी मैदान के अंदर, रोजगार के अंदर, समाजी एतबार में अंदर, सियासी मैदान के अंदर अगर उनको डेवलपमेंट करना है तो उनको रिजर्वेशन देना जरूरी है, क्योंकि वो लोग भी बिछड़े हुए हैं। दलित भाइयों से ज्यादा अगर कोई बैकवर्ड, अगर कोई एससी से अगर बैकवर्ड कोई है तो वो आज का मुसलमान है। क्या हमारी भी जिम्मेदारी है? मुझे भी तालीम का शौक है, मैं भी चाहता हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर बनूं, मैं भी चाहता हूँ कि आईएएस ऑफिसर बनूं। मेरी भी ख्वाहिश है, एक रिक्शे वाला हो या टांगे वाला हो या कोई और हो, उसकी भी ख्वाहिश है कि उन्हें भी एक डॉक्टर बने। लेकिन आज हमको रिजर्वेशन के नाम से हमको खोया गया। लेकिन आज 4% रिजर्वेशन आज मुसलमानों को मिल रहा है, तो उसकी रात अगर कामयाब करने वाली अगर कोई जमात है तो मजलिस, अगर आज फंड मुहैया किए जा रहे तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी कामयाब नुमाइंदगी के साथ आगे बढ़ रही है। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजीद मजबूत करें और आपस इंतशार का खात्मा करें, अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शुरू से नज़्मुल यही रहा, जिस तरीके से वाहिदुद्दीन ओवैसी रहमा ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम करने के बाद मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा किए। उसके बाद आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई कारपोरेटर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है। मेरी आपसे अल्बन गुजारिश यही है कि आप अपने आपस में इत्तेहाद को कायम रखते हुए बिल्ला बिल्ली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजीद मजबूत करें। आने वाला जो बल्दिया का इलेक्शन है, अपने वोटों के जरिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से मुंतखब होंगे, वो आपकी नुमाइंदगी कर सके। जहाँ पर भी आपके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही, वहाँ पर जाके आपकी नुमाइंदगी कर सके। और एक आपके सामने आपके बिल्ला बिल्ली के बात रखते हुए मैं अपनी तकरीर, मुसलमान जब इस दुनिया से गुजर जाता, जब अपनी आखिरी रसूमात करता तो उसको कब्रिस्तान की क़यामगाह होती है। लेकिन तदफीन की जा रही तो एक एक कब्र के अंदर, एक एक मकान के अंदर 2-2, 3-3 जो तदफीन किए हुए उसके जो हड्डियां रहती है वो नजर आ रही, तो उसको बाजू रखते हुए तदफीन की जा रही। यहाँ के मुसलमानों ने कई बार यहाँ के MLA उनको भी रिप्रेजेंटेशन किए, लेकिन आज तक उसके ऊपर नुमाइंदों के जरिए ये लोग आज राज कर रहे। हमारे कब्रिस्तान को अराजी का अलॉटमेंट नहीं कर सकते। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल मुस्लिमीन को साथ दीजिए, अपने बिल्ला बिल्ली के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजीद मजबूत कीजिए। आने वाले बल्दिया इलेक्शन में हमारे गाँव साहब को जिताइए ताकि वो आप लोगों की नुमाइंदगी कर सके। वाक़िल दवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी मुकर्रिर ने खिताब जनाब मुक्तदा अफसर खान साहब MLA कारवान। रहीम जनाब इज्जतमान आदिलाबाद बेल्लमपल्ली तो बुजुर्गों फतेह बरगा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जलसा बेल्लमपल्ली
اور آپ کو حالات سے آگاہ کراتی ہے. جیسا کہ سالار ملت سے کہا کرتے تھے کہ مجلس وہ جماعت ہے جو بارش اتحاد المسلمین گول سن کر بارش کی پیش قیادی کرتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین اپنی ایک 55 سالہ تاریخ رکھتی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین اسدالدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب کی بے پناہ کوششوں کی وجہ سے آج الحمدللہ آندھرا پردیش میں 4% مسلمانوں کو جو ریزرویشن ملا ہے. انہیں کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ بیرسٹر صاحب کو سننا چاہتے ہیں اور بے چینی سے، تو میں آپ کے سامنے زیادہ ٹائم دیے بغیر یہ کہتے چلوں کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی متعدد جماعت ہے. مجلس کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیجیے. بیلم پلی میں مجلس کو پہلے سے زیادہ مضبوط. آپ کا اور آپ کا کوئی ہمارا رشتہ ہو یا خونی رشتہ ہو، آپ کا اور ہمارا رشتہ وہ رشتہ ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. اس رشتے کو وہ رشتہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس رشتے کے آپ کو اس رشتے کے اپنے آپس کی رنجشوں کو دور کر کر ایک جٹ ہو کر مجلس کا کام کریں، مجلس کا ساتھ دیں. مجلس اتحاد المسلمین ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور جماعت بن کے ابھری ہے. مجلس کی تاریخ ہے. مجلس کبھی بھی کوئی کام کو اگر ہاتھ ڈالتی ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتی. آپ نے دیکھا کہ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کو آندھرا پردیش کی حکومت پریشان کرنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ قائدین کو گرفتار کرنے سے مجلس کمزور پڑ جائے گی یا مجلس ختم ہو جائے گی. ارے احمد ہے جوانوں، تم کو نہیں معلوم قانون بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. مجلس اتحاد المسلمین اللہ تعالیٰ کی روشن کی ہوئی جماعت ہے. سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے سروں پر ہے، تو ہماری جماعت کو کوئی بھی دھکا پہنچ نہیں سکتا. مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور جماعت ہے اور ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اسمبلی میں ہو یا پارلیمنٹ میں ہو، آپ نے ٹی ویوں پہ دیکھا جب پورے ایوان میں 294 MLA میں جب یہ سارے شیروانی کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 294 میں تمام کے دھوتیاں کھل جاتے ہیں. اور اکبر الدین اویسی آپ کے ہمارے لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب جب کھڑے رہ کر اسمبلی میں کوئی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ٹی وی پر اس کا جواب صرف CM دیتا ہے. یہ طاقت مجلس کی ہے اور یہ طاقت مجلس کو کس نے بخشا؟ حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے غیور مسلمانوں کی جماعت مجلس کو بخشا گیا. آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی بے باکی سے آپ کی 20 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اور اگر کوئی بیچ میں اٹھتا ہے تو کلاس میں اگر کوئی شریف بچہ جب اٹھ کر شرارت کرتا ہے ٹیچر کیسے جھڑکی دے کر بٹھا دیتا ہے، ویسا آپ کے ہمارے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب MPوں کو بٹھا دیتے ہیں. جب مجال نہیں ہے کہ بیرسٹر صاحب بات کرتے وقت تو دوسرے لوگ ان کے بیچ میں بات کریں. آپ لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ ہو یا اسمبلی ہو، آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتی. مجلس ایک طاقتور جماعت ہے اور مجلس کی پالیسی رہی ہے کہ مجلس ہمیشہ ایمانداری سے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے. ہم 7 MLA اور قریب 50 کاؤنسلر اور 2 MLC یہ سبھی مجلس کے جتنے بھی ورکرز ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں یہ مجلس کے کام کرتے ہیں اور 24 گھنٹے ہم پبلک میں رہتے ہیں. آپ کو بھی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشنز آئیں گے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرائیے اور جب تک اپنی سیاسی قوت مضبوط نہ ہو سکتی ہے نہیں ہوتی ہے تو ہم کام نہیں لے سکتے اور ہم کسی کا گریبان بھی نہیں پکڑ سکتے. میرے دوست
जब तक ये पंजा मजबूत नहीं, पंजे को मजबूत कीजिए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, जमात को मजबूत कीजिए। जमात आपकी मताए अजीज है और दुआओं में जमात को याद रखिए। सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब की अपनी मताए अजीज है। कभी हम इनको देखते हैं, कभी अपने शहर को। मेरी मुराद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब। मुदस्सिर फरमा बेलमपल्ली के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब इमरोज साहब, मोहतमद नवीद साहब, सिरपुर कागज नगर के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, गिरानी मिलत, मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के फज़्ल व करम से अप्रैल में बेलमपल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की एक शाख का क़याम में लाया गया। ये कोई मजलिस के लिए नई जगह नहीं रही। मरहूम क़ाइद सालार मिल्लत और सालार मिल्लत के रुफ़ा कई मरतबा यहाँ पर आए, आप लोगों से मुलाकात की और एक नई इब्तिदाई की यहाँ पर तश्कील दी गई है। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नई इब्तिदाई के अराकीन को अल्लाह अपने फज़्ल व करम से कामयाब करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके नेक मक़ासिद में इनको कामयाब करे। अल्लाह इनकी जद्दोजहद में बरकत अता फरमाए। और मेरी आप तमाम लोगों से भी ये इल्तिजा है कि आप इन नौजवानों का साथ दें, अपनी जमात को मजबूत करें। हमारे मुल्क की पार्लिमानी जमहूरियत में एक तल्ख़ हकीकत ये है कि जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। चाहे हमारे मसाइल बल्दी मसाइल हों या आबरसानी के हो या बर्फी के हो या फिर हमारे मसाजिद की हिफाजत का मसला हो या फिर हमारी शरीयत में मदाखलत को रोकने का मसला हो, इन तमाम मसाइल का हल, इन तमाम मसाइल को अगर हल करना चाहते हैं, ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी जमात को मजबूत करें। इसीलिए अज़ीज़ान मिल्लत, आपसे मुलाकात करके आप लोगों को समझा सकें कि अपनी जमात को मजबूत करिए। यकीनन पार्लिमानी जमहूरियत हमको इस बात की इजाज़त देती है कि हम अपनी जमात को कायम करें, अपनी आवाज़ को मजबूत करें। और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पिछले 55 साल से बराबर आप तमाम की खिदमत करती आई है। ये जमात 55 साल पहले आप तमाम से हमारे बुजुर्गों ने ये अपील की थी कि मुल्क आज़ाद हो चुका है और इस मुल्क ने पार्लिमानी जमहूरियत को अपनाया है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम इस पार्लिमानी जमहूरियत में हिस्सा लें। मरहूम सदर किया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दौरान, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने पैगाम दिया कि हमको पार्लिमानी जमहूरियत में हिस्सा लेना है। 55 साल का एक सफ़र मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तय किया। यकीनन मेरे नौजवान साथियों, ये 55 साल का सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं रहा। इस रास्ते में मजलिस ना करना पड़ा। इस रास्ते में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हक़ की सरबुलंदी के लिए कभी जेल को जाना पड़ा, तो कभी हुकूमतों से टकराना पड़ा, तो कभी हमको इस राह में अपना खून भी बहाना पड़ा, तो कभी इस राह में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के गयूर कायदीन ने अपनी जान के नजराने पर हो। मकसद यही था कि हम इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। मकसद आज भी वही है और मकसद यही है कि हम सियासी तौर पर मजबूत बने। हम कैसे मजबूत बनेंगे? जब हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत, 55 साल पहले जो बात अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कही थी, वो बात आज भी अहम है। ये पैगाम दिया था
اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، میرے بیلم پلی کے بزرگ حضرات، آپ یاد رکھیے کہ اگر ہم متحد ہوں گے تو یقیناً ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے۔ آج ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم موجودہ سیاسی حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم متحدہ طور پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اجتماعی طور پر آگے بڑھیں اور اپنے مسائل کو حل کروائیں۔ عزیزان ملت، 55 سال سے مجلس اتحاد المسلمین آپ تمام کی خدمت کرتی آئی ہے۔ یہ جماعت کا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام لوگ اس کاروان میں آئیں، اس کو ساتھ کا ساتھ دیں، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مجلس آندھرا پردیش میں رہنے کی وجہ سے حکومتوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آندھرا پردیش میں ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، ہم پر تو الزام لگانے والے بہت سے الزامات لگاتے ہیں کہ ہم فرقہ پرست ہیں، ہم سیکولرزم پر یقین نہیں رکھتے۔ عزیز دوستو، یہ الزام 55 سال پہلے بھی لگا تھا، آج بھی لگ رہا ہے اور 55 سال کے بعد بھی الزام ہم پر لگایا جاتا رہے گا۔ مجھے ان الزامات کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ہم کیسے اپنے مسائل کو حل کریں۔ جو لوگ مجلس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، میں آپ تمام کو صرف بتانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں ریاست ہے مہاراشٹر، وہاں پر مسلمانوں کی آبادی قریب 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ہے اور 11% کے لوگ۔ یہ مہاراشٹر میں بھی کانگریس کی حکومت ہے اور وہاں پر کانگریس کی حکومت نے مہاراشٹر میں اقلیتوں کے فلاح بہبود کے لیے ان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان کا سالانہ بجٹ ہے 280 کروڑ۔ آپ بتائیے، 11% کے قریب ہماری آبادی، وہاں پر بھی کانگریس کی اور راشٹروادی کانگریس کی حکومت ہے، یہاں پر بھی کانگریس کی حکومت ہے اور یہاں پر بجٹ کیا تھا؟ پچھلے سال جو بجٹ تھا وہ قریب 490 کروڑ کے قریب تھا، اب یہ سال بڑھا کر 13-14 کا 1100 کروڑ روپے کیا گیا۔ وہاں پر مجلس نہیں ہے، وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مجلس اتحاد المسلمین مہاراشٹر میں مضبوط ہوگی۔ ہم نے ناندیڑ میں بلدیہ کے الیکشن میں حصہ لیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 3 سال پہلے جب ہم ناندیڑ کو گئے تھے تو مجلس کے جلسوں میں لوگ 10 نوجوان اٹھیں گے جن کے دل میں اخلاص ہوگا، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو ہم اس سرزمین میں انقلاب کو پیدا کریں گے۔ اللہ کا فضل و کرم رہا، ناندیڑ میں مجلس مضبوط ہوتے گئی، نوجوانوں نے آگے بڑھ کر ساتھ دیا، نوجوانوں نے مقابلہ کیا اور بزرگوں نے ان کی سرپرستی کی، نوجوانوں نے ہر راہ کا اور ہر وقت مشکلات کا سامنا کیا مگر نا امیدی ان کے قریب نہیں آئی۔ آج ناندیڑ میں مجلس کے 11 کی یہ بلدیاں ہیں۔ اورنگ آباد میں ہم جاتے ہیں تو اورنگ آباد جانے سے پہلے ہم کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ اورنگ آباد کو نہیں آ سکتے۔ جب اورنگ آباد جاتے ہیں تو مجلس کے جلسے میں چیز آتی ہے کہ یہ کون ہے یہ لوگ، کہ دوسری سیاسی جماعتوں میں اگر جلسے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پیسے دے کر 200 روپے اور ایک بریانی کی لوگ آ رہے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ کیا ہے؟ یہ دولت ہے اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت میں نہیں دے سکتا، وہ دولت آپ نہیں دے سکتے۔ جو کشش ہے، جو چیز کھینچ کر لاتی ہے منزل سے قریب، وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے جو آپ کو ہم کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ کر لاتی ہے، اور وہی چیز ہے جو ہم کو حکومتوں سے جب ہم ٹکراتے ہیں تو ہم کو اس سے ڈال کر ہم ہمارے چہروں کو دیکھتی ہے کہ
کہ ان کے پیشانیوں پر بل نہیں ہے بلکہ ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے. تو وہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ہم کو پورا توکل کرنا ہے, ہم کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے. آج مہاراشٹر میں یہ حال بنا ہوا ہے کہ میں مالیگاؤں جانا چاہتا تھا, میں دھولیا جانا چاہتا تھا, کیونکہ دھولیا میں پولیس فائرنگ کی وجہ سے 6 معصوم لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. تو مالیگاؤں کا ناسک کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم کو روک نہ ہوں گا, ہم کو نوٹس دی جاتی ہے ناسک کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے کہ آپ 1 مہینے تک مالیگاؤں کو نہیں آ سکتے, آپ دھولیا کو نہیں آ سکتے. مجلس کو روکنے کی یہ سازش ہے, اور روک اس لیے رہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں کہیں بھی جائیں گے یہ نوجوانوں میں ایک سیاسی شعور کو بیدار کریں گے, یہ نوجوانوں میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے, یہ نوجوانوں کے دلوں اور ان کے ذہنوں سے حکومتوں کے خوف کو نکالیں گے, یہ نوجوانوں کو بتلائیں گے کہ پارلیمانی جمہوریت میں اگر ہم کو ہمارے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہم کو جدوجہد کرنا پڑے گا, ہم کو لڑنا پڑے گا, ہم کو الیکشن میں حصہ لینا پڑے گا, ہم الیکشن میں جیتیں گے, ہم الیکشن میں شکست دکھائیں گے تو کوئی پرواہ نہیں, مگر ہم کو مقابلہ کرنا ہے. جب تک ہم مقابلہ نہیں کریں گے, جب تک ہم جدوجہد نہیں کریں گے میرے عزیز دوستو ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. آج مختلف طریقوں سے مختلف راستوں سے یہ کوششیں کی جا رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوط نہ ہو. میں بیلم پلی کے غیور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ محنت کریے, جستجو کریے, اور یاد رکھیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, مجلس آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور ان نوجوانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو ہم تمام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے. اللہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے, اور آج جس چیز کی بنیاد یہاں پر ڈالی گئی ہے آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ ایک نیا انقلاب بیلم پلی میں لکھا جائے گا کہ یہاں کے نوجوان جو آگے بڑھے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, میں ان کو سلام کرتا ہوں, اور میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تمہارے حوصلوں کو اور بلند رکھے, اللہ تمہاری جستجو میں تم کو ضرور کامیابی دے گا. فرق یہی ہے کہ ہم کو محنت کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت. تو کہ قائدین یہ کہیں گے کہ نہیں مجلس کو کیوں لے کر آئے, مجلس ایک بلند جماعت ہے, مجلس کو لانے سے حالات خراب. میرے نوجوان دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی سوال کرے تو آپ ان کو یہ سوال کرنا کہ سعودی اویسی آیا تھا بیلم پلی کو اور ہم نے ان سے پوچھا کیا یہ الزام صحیح ہے. میرے عزیز دوستوں میں تم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آندھرا پردیش کی ریاست بننے کے بعد جتنے اسمبلی کے الیکشن ہوئے عادل آباد ضلع سے کتنے مسلمان ایم ایل اے بنے, کتنے مسلمان ایم ایل اے بنے, صرف 1 مرتبہ رشید صاحب بنے. تمام سیاسی جماعتوں کو سیکولرزم کی غلامی تو ہمارے مقدر میں لکھی گئی کہ نہیں آپ مسلمان ہیں آپ سیکولرزم کا ساتھ دو. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا, ان سے پوچھا یہ کون سا انصاف ہے کہ ہم کو سیکولرزم کا کولی بنا کر رکھتی ہے. پوچھو ان لوگوں سے جو مجلس کے خلاف الزامات لگاتے ہیں کہ عادل آباد ضلع میں آخر ایک ہی مسلمان کیوں ایم ایل اے بنا اب تک, کیوں نہیں آپ نے ایم ایل اے بنایا عادل آباد سے, نرمل سے, مدھول سے, آسیواد جو ان ریزرو اسمبلی کے حلقے جات ہیں. میں جانتا ہوں عادل آباد میں ہمارے ٹرائبل کے بھائی ہیں, ہمارے دلت بھائی ہیں, مگر جو ان کی سیٹ فری تھی سلطان سلیم صاحب لڑے تھے الیکشن, سلطان احمد صاحب ہر الیکشن ہار گئے, ہم تو نہیں ہرائے نا, آپ ہرائے, آپ ووٹ دے کر کامیاب نہیں کرے. عادل آباد ضلع میں زیڈ پی ٹی سی کے ایک ممبر نہیں جیتا پچھلے جب الیکشن ہوئے تھے. اس کے ذمہ دار کون ہے آپ مجھے بتائیے. 52 زیڈ پی ٹی سی کی سیٹیں ہیں, ایک مسلمان نہیں جیتتا اس میں سے, کیوں نہیں جیت سکتا؟ آپ جتانا نہیں چاہتے. یہ سیاسی جماعتیں چاہے تلگو دیشم ہو چاہے کانگریس ہو منڈل پر جب اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ ہمارا ساتھ دو, مجلس کو مت آنے بھی نہیں ہے. حکومت نے ہم کو آزما کر دیکھ لیا, جیل میں ڈالا اور جیل میں ڈال کر سمجھا کہ شاید ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے.
مگر اللہ نے ہمارے حوصلوں کو پست ہونے سے روک دیا. اللہ نے ہم پہ ہمارے حوصلوں کو اور بلند کیا. ہم پر مقدمات عائد کیے گئے. ہندوستان سے غداری کا الزام لگایا گیا. اگر ہم حق کو بیان کرتے ہیں تو 121 لگایا جاتا ہے. اگر ہم حق کو بیان کرتے ہیں تو 153 کے تحت مقدمہ لگا دی جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی جیل جو بنائی گئی ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے یا پھر دلتوں کے لیے, قبائل کے لیے بنائی گئی ہے. دوسرے کسی طبقے کو جیل میں جا ہی نہیں سکتے یہ لوگ. صرف ہم پر ہی ظلم کیا جاتا ہے. یا تو ایکسرسائز کے نام پر قبائل کو مار دیں گے یا پھر ISI کے نام پر مسلمان کو جیل میں ڈال دیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ کیوں نہیں, کیا ہو رہا ہے. ہر جگہ ہم کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں, میرے نوجوانوں, آنے والے دنوں میں نگر پنچایت کے الیکشن ہوں گے. آنے والے دنوں میں بلدیات کے الیکشن ہوں گے. پورے عادل آباد ضلع میں اگر میں غلط نہ کہوں تو 190 وارڈ بلدیات کے وارڈ ہیں. بے حد ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وارڈ میں کامیابی حاصل کریں. کیوں نہیں کامیابی حاصل کر سکتے ہم؟ ہمارے مسائل ہیں میرے عزیز دوستوں. ہم کو کامیاب کرنا ہے. ہم کو اپنے امیدوار کو, اپنی جماعت کو کامیاب کرنا ہے. اور آندھرا پردیش کی سیاست بڑی اچھی سیاست آج ہو رہی ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کیا تھا, ماضی میں ہوتا کیا تھا کہ دو ہی جماعتیں تھی, دو لگڑے تھے, ایک کانگریس اور تیلگو دیشم. اب وہ دو نہیں رہے. اب TRS بھی ہو گئی, YSR بھی ہو گئی. اور جب تک ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. چاہے پیڈا پلی کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو, چاہے بیلم پلی کی اسمبلی سیٹ ہو, یا عادل آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو, یا نرمل کی اسمبلی سیٹ ہو, یا مدھول کی ہو, یا سرپور کی اسمبلی سیٹ ہو, بغیر اقلیتوں کی ووٹ کے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ متحدہ طور پر اپنی جماعت کو مضبوط کریں, اپنے مسائل کو حل کریں. آج حالات کا وقت تقاضا میرے عزیز دوستوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ مضبوط کریے. آج آپ کے بیلم پلی میں 4000 گھر پینشن کیے گئے, اس میں سے 490 مسلم اقلیت کو دیے گئے اور اس میں سے صرف 302 کو بینک کا لون ملتا. بتائیے ماں باقی لوگ کیا جائیں گے؟ کیا ہم کو ہمارا حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. 15% مسلمانوں کو دینے کا, اقلیتوں کو دینے کا وعدہ, اور آپ دیتے کتنا ہے ہم کو؟ اس میں سے جو دیتے ہیں تو 302 لوگوں کو گھر کا لون ملتا, ماں باقی کسی کو نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا ہم کو؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ کیا آپ جو چاہے ہم سے ناانصافی کرتے جائیں گے اور خاموش بیٹھتے جائیں گے؟ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آندھرا پردیش میں کانگریس کا برا حال ہے. عجیب و غریب کانگریس پارٹی ہے یہ کانگریس کے تلنگانہ کے لوگ بولتے تلنگانہ دے دو, اور آندھرا رائل سیما کے لوگ بولتے نہیں دینا. دونوں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے. پورے منسٹر کل مل کے بول رہے کہ ہم کو تلنگانہ دے دو. دوسرے بات دیکھیں گے کل پرسوں آندھرا کے رائل سیما کے کانگریس کے قائدین بولیں گے نہیں دینا, متحد رکھو. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. منسٹر برابر ہے, MLA برابر ہے, گاڑی کے اوپر سائرن ہے, مگر بول کیا رہے توڑ دو. ارے تم کس کو بیوقوف بنا رہے میرے بھائی؟ یہ پورے کھمام میں ننگے پورے یہاں سے لے کے وہاں تک عوام کو دھوکہ دے رہے, عوام کو دھوکہ دے رہے. اور یہ لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تلنگانہ کے 900 سے زائد بچے خودکشی کر لیے. بچے جل رہے ہیں, زہر کھا رہے ہیں. ارے کوئی فیصلہ نہیں لیتے, یہ لو فیصلہ اپنے دینے کا ہے مت کو. مگر نہیں, مرکزی حکومت سوچ رہی ہے, جا کر منموہن سنگھ سوچ رہے ہیں. ارے کتنا سوچیں گے آپ؟ 3 سال 4 سال 5 سال, ارے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا. منموہن سنگھ صاحب آپ 4 سال 5 سال لگا دے رہے, آخر کیا فیصلہ ہے؟ مگر وہ بھی نہیں بتاتے. دوسری پارٹیاں ہیں TRS ہے, ہمارا ووٹ دے دو, آپ ہمارا ساتھ دو. ارے محبوب نگر کا الیکشن ہم کیسے ہار گئے میرے عزیز دوستوں؟ محبوب نگر کے ضمنی انتخابات ہوئے تو TRS کا کینڈیڈیٹ ابراہیم ہار گیا, BJP وہاں سے کامیاب ہو گئی.
مجلس کا تو امیدوار نہیں تھا نا وہاں سے. آخر کیا وجہ ہے کہ تلنگانہ کے 117 اسمبلی کی سیٹوں میں 7 سیٹیں چھوڑ دو آپ مجلس کے جہاں سے راکین اسمبلی ہے. 110 سیٹ میں کوئی مسلمان کامیاب نہیں ہوتا. یہ کس سیاست کا نظم ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں. کس کو بیوقوف بنا رہے, کس کو دھوکہ دے رہے. آپ جیتیں گے, آپ کامیاب ہوں گے, آپ کے جیب میں نوٹ جائیں گا, آپ کے بیٹے کی جیب میں نوٹ جائیں گا, آپ کی بیٹی کی جیب میں نوٹ جائیں گا, اور ہم جو ہے کہ خوال ہے تو دبا لے کے مارنے کو آپ کیا ہم ووٹ ڈالتے رہیں گے آپ کو اور آپ جیتتے جائیں گے. نہیں میرے عزیز دوستو, بولو ان لوگوں کو کہ ووٹ ہمارا, راج تمہارا نہیں چلنے والا ہے. ووٹ ہمارا, راج ان کا کب تک چلے گا. اگر ووٹ ہم دیں گے تو انہوں نے ہم کو ووٹ دینا, ہم کو بھی کامیاب کرنا, ہم کو بھی جتا کر لے کر آنا. یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کر سکتے. اسی لیے مجلس کو کامیاب کرنا ہے, مجلس کو کامیاب کرنا ہے. اور کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ کر سکتے آپ, اور کرنا بھی چاہیے, اور انشاءاللہ ہو کر رہے گا. محبوب نگر کی مثال آپ کے سامنے ہے. 117 میں سے 110 میں کامیاب نہیں ہوتے. وہاں 175 سیٹیں رائل سیما اور کوسٹل آندھرا میں, وہاں کتنے جیت کے آتے, باقی آبادی کے لحاظ سے بھی نہیں جیت کے آتے. یہ سب کے سب ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور یاد رکھیے, جب تک جمہوریت میں آپ کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوگی, ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. طاقت ہمارے پاس اسی وقت ہوگی جب ہماری جماعت کے پرچم تلے امیدوار کامیاب ہوں گے, چاہے وہ سرپنچ کیوں نہ ہو, چاہے ZPTC کا ممبر کیوں نہ ہو, چاہے منڈل پرجا پریشد کا ممبر کیوں نہ ہو, چاہے رکن بلدیہ کیوں نہ ہو, چاہے میئر کیوں نہ ہو, چاہے نائب صدر نشین کیوں نہ ہو, چاہے MLA کیوں نہ ہو, لڑنا ہے ہم کو, کامیاب ہونا ہے. اور یہ جماعتیں نہیں چاہتی کہ مجلس جما کر یہ باتوں کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی کی بات کر رہے. ہم فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہے, ہم حق کی بات کر رہے. اگر حق کو بیان کرتے تو تمہارے لیے فرقہ پرستی. ہم 60 سال سے تمہارا ساتھ دیتے آئے, بتاؤ تم نے میرا حال کیا کر کے رکھ دیا. کیا تم کو معلوم بیلم پلی کے نوجوانوں کہ ہمارے ملک میں 29% ایسے بچے ہیں 6 سال اور 15 سال کے درمیان میں, 29% مسلمانوں کے ایسے بچے ہیں جو اسکول کے باہر ہیں. سوچو 14 کروڑ 29% کا کیا پرسنٹیج ہوگا, کتنا نمبر ہوگا. کیا تم کو معلوم بیلم پلی کے نوجوانوں, ہندوستان میں 35% ہمارے مسلمانوں کے گھر ہے جہاں پر آج بھی بجلی کا کنیکشن نہیں ہے, لائٹ کا کنیکشن نہیں ہے. بتاؤ ان لوگوں کے گھر میں کیا حالات گزرتے ہوں گے. میں بیلم پلی کے نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں آج بھی 55% ہمارے خواتین کے پاس کمزوریاں ہیں, ان کے پاس جسم میں نمک نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کسی حد تک, کیونکہ ہم میں شعور بیدار نہیں ہوگا. ہم غلامی کی زنجیروں کو نہیں توڑنا چاہ رہے, اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کانگریس کی غلامی کریں گے, TRS کی کریں گے, تیلگو دیشم کی کریں گے, CPI کی کریں گے. نہیں مسلمانوں, تم کو اس غلامی کے زنجیروں کو توڑنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم غلامی ہے, غلامی کس کی کرتے ہیں اور کر رہا ہے تو رسول اللہ کی غلامی, ان سیاسی جماعتوں کی غلامی نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے بندے, اللہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا مالک ہے, یہ ہمارے مالک نہیں بن سکتے. ہم 60 سال سے ان کو اپنا مالک بنا لیے, ہم 60 سال سے ان کو اپنا مالک بنا لیے, ان کو ہمارے کھنڈوں پر بٹھا لیے. یہ دولہے پر ہمارے کھنڈے بیٹھ کے تلوار پھرا رہے, ہمارے کو فکر ہی نہیں ہے. رمضان آ گیا تو بیلم پلی کے کسی مقام پر افطار کی دعوت کریں گے, TRS والے دعوت کریں گے, تیلگو دیشم میں کریں گی, YSR کریں گی, CPI کریں گی, اور سب کے سب جو ہے ان کو زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں معلوم, سر پہ ٹوپی پہن کے بولیں گے کھجور کھاؤ. ارے میرے گھر میں لائٹ نہیں ہے, میرے بچے کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, میرے گھر میں گیس کا کنیکشن نہیں ہے, دیپم کا, میرے پاس وائٹ راشن کارڈ نہیں ہے, گیس کا تیل نہیں ملتا,
اردو اسکول ہے تو ٹیچر نہیں ہے, جونیئر کالج ہے تو لیکچرر نہیں ہے. میں پڑھنا چاہ رہا ہوں مگر کوئی حال نہیں ہے. یہ بول رہے کھجور کھا لو تم. کھجور کھانے سے کیا یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا؟ بقرعید آئی تو سامنے ٹھہر جاتے عیدگاہ کے, سلامہ کرتے ہوئے ان کے 4-5 پوسٹر ان کے چمچے لگا کے دیکھو نا سیکولر ہے. ارے تمہارے کو پیسے دے کے پوسٹر لگایا ہوں گا, میرا کیا فائدہ اس میں؟ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیوقوف بنا رہے ہیں ہم کو. اسی لیے میں عزیز دوستو ان باتوں کی طرف ہم کو سوچنا ہے, اس کا حل تلاش کرنا ہے. اور حل کیا ہے کہ سیاسی طور پر مضبوط ہو. آپ کے سامنے آپ کی جماعت ہے جو 55 سال سے محنت کرتی ہے, جستجو کر رہی ہے, لڑ رہی ہے آپ کے لیے, اسمبلی میں لڑتی ہے, پارلیمنٹ میں لڑتی ہے, اور حکومت ڈرتی ہے, اور حکومت سمجھتی نہیں ہے کہ کوئی کس بن چلاؤں کی جماعت ہے. ہم کو اقتدار سے کئی محبت نہیں رہی. راجشیکھر جی جب زندہ تھے 2004 میں اور 2009 میں 2 مرتبہ راجشیکھر جی کو بلا کے بولے کہ آؤ میں تمہاروں کے کیبنٹ میں رہنا چاہتا ہوں. میں نے بولا راجشیکھر ریڈی صاحب یہ غلامی ہم کو پسند نہیں ہے. آپ ہمارے لیڈر نہیں ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, ہمارے لیڈر آپ نہیں بن سکتے. وہ شخص مر گیا, اچھا آدمی تھا. 2 مرتبہ میرے کو بولے, اور ہمیشہ ہم نے کہا کہ ہم کو اقتدار سے محبت نہیں ہے, ہمارے مسائل کو حل کرو, 5% ریزرویشن دو, بچوں کی فیس کا انتظام کرو, لون دو ہمارے کو بینک سے. ہمارا کاروبار ہم کرنا چاہتے ہیں. جو مسلمان فوڈ کا کاروبار کر رہا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی اولاد پڑھے, اس کی بچیاں پڑھے. ارے ہم یہی تو چاہتے ہیں, مگر کہاں ہوگا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا, کوئی لڑنے والا نہیں ہے. آج ہم نوجوان کیا قوم ہے اس میں نوجوانوں سے ملاقات کرتا ہوں تو چہروں پہ مایوسی ہے. ایک طرف تو حکومت کے دہشت گردی کے نام پر ظلم, ان کو ترقی کے مواقع نہیں دیے جاتے. بتاؤ نوجوانوں کو کون امید کی راہ دکھائے گا؟ یہ کیا پالیسی ہے کانگریس پارٹی کی؟ کون سی پالیسی ہے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی؟ کل تک وہ نتیش کمار جو 17 سال سے بی جے پی کے ساتھ شادی کا رشتہ, اب اس میں نہیں معلوم میاں کون تھا بیوی کون تھی. یہ نتیش کمار کو پولیس والے پوچھتا تھا کہ مرد آپ تھے یا انہوں تھے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا 17 سال کی شادی ختم ہو گئی. اچھا 17 سال کی شادی تھی, اس میں گودرا ہوا, اس میں گجرات ہوا, احسان جعفری کا قتل ہوا, سوراب الدین کا انکاؤنٹر ہوا, ہرین پانڈیا کے قتل میں آندھرا پردیش کے 18 بچوں کو 8-8 سال غیر ضروری جیل میں رہنا پڑا. عشرت جہاں کا انکاؤنٹر ہوا. 2009 کے اسمبلی پارلیمانی انتخابات میں اڈوانی کو وزیر اعظم کو امیدوار پیش کیا گیا, نتیش کمار ان کا باجا بجا رہے تھے. اب اچانک یہ سیکولر ہو گئے. ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کیا آپ سیکولرزم دینے کی سرٹیفکیٹ کے یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں؟ منموہن سنگھ صاحب بول دیے نہیں نتیش کمار سیکولر ہے. کہاں کے سیکولر؟ یہی نتیش کمار تھا ریلوے کا منسٹر. جب گودرا کی ٹرین جلی نتیش کمار ریلوے کے منسٹر تھے. انکوائری آرڈر نہیں کرے. منموہن سنگھ صاحب یہ تو آپ کی جگہ پہ لڈوانی کو پرائم منسٹر بنانا چاہتا تھا, آپ بھول گئے اور آپ بولے سیکولر نہیں. ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب یہ آپ کے لیے سیکولر ہوگا, میرے لیے نہیں ہو سکتا. یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نقصان اٹھائے. اگر نتیش کمار بھی جب گجرات جل رہا تھا اپنی تاریخ کو واپس لے لیتے تو شاید گجرات میں کوئی تباہی نہیں ہوتی. ہم کیوں نائیڈو کو یقین نہیں کرتے؟ یہی تلگو دیشم بی جے پی کا ساتھ دے رہی تھی. کل میں کاغذ نگر میں بتایا کہ کل جب کریم نگر سے سرپور کاغذ نگر جا رہا تھا تو کریم نگر سے جو رائٹ ٹرن لیتے ہیں اس روڈ پر عزیز اعظم کی خبریں ہیں. یہ جو معصوم بچے جو باہر کام کرتے تھے سعودی عرب میں, ان کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے 2 کمرے کے, بہنوں کی شادی کے لیے, اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے 18 گھنٹے جو بچے کام کرتے تھے سعودی عرب میں, ایئرپورٹ پہ اترے, لے جا کر انکاؤنٹر کر دیے, دہشت گرد ہے. اس روڈ پہ گیا تو عزیز اعظم یاد آ گئے. مجھے بتا رہے آخر کیا ظلم نہیں ہے تو کیا؟
मगर नहीं, मनमोहन सिंह साहब सेकुलर हो गए। अरे सेकुलरिज्म के माने तो मैं आपको बताओ, जो आपके साथ रहे सेकुलर, हम कांग्रेस का साथ छोड़ दिए, 1900 वर्ष हो गई। अरे क्योंकि आपको क्या खुदा सलाहियत दिया, आप सर्टिफिकेट दिए तो सेकुलर, आप नहीं दिए तो कम्युनल, ये कौन सा है? और वो नीतीश कुमार की आज आप तारीफ कर रहे हैं, हैरत होती है, अफसोस होता है। और फिर कांग्रेस के एक अक़लियती सेल के सदर है, कोई सुना उनके अखबार में बयान भी आया, किदवाई का बयान आया, क्या बयान आया कि मुसलमानों को कांग्रेस की जरूरत है, कांग्रेस को मुसलमानों की जरूरत नहीं है। मेरे किदवाई साहब, हमको ना तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारी पार्टी की जरूरत है, हमको अल्लाह काफी, हमको अल्लाह उसके रसूल की जरूरत है। जिस दिन हमको तुम्हारी जरूरत पड़ जाएंगे, अल्लाह हमको दुनिया से उठा ले। हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे को हमारी जरूरत है। क्या तुम हिंदुस्तान में बगैर मुसलमानों के वोट के गवर्नमेंट बना सकते हैं? क्या तुम आंध्र प्रदेश में बगैर हमारे वोट के चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं? और तुम्हारा आदमी आके बोल रहा हमको जरूरत नहीं, ठीक है, हमको भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। 2014 में बताएंगे तुमको आसमान से इंशाल्लाह अल्लाह जमीन पर जब फेंकेगा, तो जब तुमको खास क्या है, इज्जत क्या है, मालूम होगी। अब फिर हमारे फिर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े बातों। बहरहाल अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करना है। ये सेकुलरिज्म की डिबेट लंबी डिबेट है, बहुत लंबी डिबेट है। और कांग्रेस पार्टी का क्या है, नहीं इन्हू सेकुलर है, उन्हू फिरका परस्त है। हमको जेल में डाले लिख जाके, 8 साल पुराना मुकदमा मेरे को मालूम भी नहीं, लिख जाके जेल में डाले। जेल में डालने के बाद मैं पुलिस की गाड़ी में जाके बैठ गया, बोला चलो लेके चलो। इतना कुछ हो रहा बेचारा वो संगा रेड्डी का डीएसपी, वो फोन करके बोल रहा मिला ना फोन, बोला क्या मिला रहे तुम? नहीं मेरे सुपीरियर क्यों रखना, मेरा फोन लो। मिला के बोला सर आगे सर बिठाइए, जेल को नहीं जा रहे। अरे मैं बोला तुम कहाँ गई, वो खुश हो रहा भाई, मेरे को बोल मैं साथ चलता हूँ। जेल में डाले तो खुश, पकड़े तो खुश। अरे छोटा बच्चे खिलौना दे तो खुश नहीं हो जाता है, दाल नहीं होगा। और फिर कांग्रेस वाले अब सब बोल रहे नहीं अब इलेक्शन आ रहा ना, अच्छा जेल में डालेंगे, फिर मंजलिस मदद भी करना आपकी। नहीं नरेंद्र मोदी आ रहे तो हम रोकेंगे उसको जरूर, हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला नरेंद्र मोदी को। और हम नरेंद्र मोदी का अगर 100 मोदी आए तो उसे डरने वाले नहीं है। ये अबू जहल की औलाद, ये अबू लहब, अरे हमारा वजूद इनके मिटाने के लिए काफी है, हमारा वजूद इनको मिटाने के लिए काफी है। मगर याद रखो हमारे मसाइल को हल करना पड़ेगा। मोदी आएंगे, मोदी करेंगे, आप अपनी जमात को मजबूत करेंगे, आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। और आंध्र प्रदेश की तारीफ में और घबराने की जरूरत नहीं। अजीज दोस्तों, काम नहीं कर रहे, हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम पार्लिमानी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं तो हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत बुलंद बांग दावे होते रहे। तेलुगु देशम ने धोखा दिया तो तेलुगु देशम को मालूम हो गया कि 2000 किलोमीटर भी चले बेचारे नायडू साहब, 2000 किलोमीटर चलने के बाद भी रोज कोना को उनके विकेट गिरते आ रहे। उनका एक एमएलए उधर जा रहा, इनका एमएलए उधर जा रहा। ऐसा दिख रहा कि अब यहाँ के मालूम हुआ कि अब यहाँ आपके भी एक लीडर चले गए, इधर से उधर गए, वाईएसआर से कांग्रेस में जा रहे। सुना हमें ऐसा दिख रहा आईपीएल क्रिकेट मैच में प्लेयरों का एक्शन हो रहा। जो बढ़ के मोदी लगान में जाता हूँ, मेरे को देते पार्लियामेंट का टिकट, मेरे भाई को देते, मेरे ससुरे को देते, मेरे दामाद को देते, मेरे साले को देते। अरे ये कई की सियासत है, कई की सियासत है। बहरहाल इनको मुबारक इनकी सियासत, हमको अपना काम मुबारक। आपसे गुजारिश है कि जमात का साथ दीजिए, मुस्तैद रहिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा इन लोगों का साथ देंगे, कंधे से कंधा मिलाकर अपने मसाइल को हल करेंगे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
यहाँ पर तशरीफ लाए हुए तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर जमा होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्राम को कामयाब किया। जनाब मोहम्मद इमरोज साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुलपोशी करेंगे। गुजारिश करूंगा जो मुख्तार अख्तर खान साहब की गुलपोशी करवाएं।